السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دخان بائی دا سیکرٹ کلر ایپیسوڈ نمبر 8۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ مجھے تو بہت مزیدار لگ رہا ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت ہارٹ ٹچنگ ہے، بہت ایموشنل ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے بالکل ریئل سین کو جو ہے لفظوں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو آپ سب کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان دونوں کو ایک کمرے میں لایا گیا جہاں ایک جانب زمین پر رچل الونا ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ عائزہ کو دیکھتے ہی اس کی جانب بھاگی اور اس کے گلے لگ گئی۔ یہ کون سی جگہ ہے عائزہ؟ یہ مجھے گن پوائنٹ پر یہاں لے آئے، میں انہیں سمجھا نہیں پا رہی کہ میں ان کی دشمن نہیں ہوں۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ ہمت مت ہارو، کوئی حل نکالتے ہیں، اس نے رچل کو حوصلہ دیا۔ اچانک احساس ہوا کہ وہ ان کی بڑی بہن ہے اور وہ اس کی چھوٹی بہن ہے۔ دروازہ باہر سے لاک کر دیا گیا۔ رچل نے ان دونوں کے ہاتھ کھولے۔ اس اندھیرے کمرے میں وہ تینوں اکٹھی بیٹھ گئی۔ انہیں اینا کے ہانپنے کی آواز آئی۔ تم ٹھیک ہو نا اینا؟ عائزہ نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کلاسٹروفوبیا ہے۔ کلاسٹروفوبیا ہے، میں یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتی، کیا ہم یہاں سے بھاگ سکتے ہیں؟ اینا کی بات پر وہ دونوں ساکت رہ گئیں۔ کلاسٹروفوبیا ایک قسم کا خوف ہے جس میں انسان کو تنگ بند یا محدود جگہوں میں شدید خوف اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہ حالت عام طور پر چھوٹے کمروں، لفٹس، بند گاڑیوں یا بھیڑ بھاڑ والے مقامات پر ظاہر ہوتی ہے۔ کلاسٹروفوبیا کی حالت میں سانس لینے میں دشواری، پسینہ آنا، دل کی دھڑکن تیز ہونا، کپکپاہٹ اور گھبراہٹ کے دورے شامل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جہاں پھنس گیا ہے وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی بے چینی اور خوف مزید بڑھ جاتا ہے۔ وہ چاروں چلتے ہوئے آبادی سے قدرے دور ایک ایسی جگہ پر آئے جس کے بارے میں ابوبکر جانتا تھا کہ وہ ایک کلنگ زون ہے۔ وہ چاروں اس کلنگ زون کے عین درمیان میں کھڑے ہوئے جب ان چاروں کو اسرائیلی فوج نے گھیرے میں لیا۔ ابوبکر نے ان تینوں کو اپنے پیچھے رہنے کا کہا۔ میرے دوست اس جانب آئے تھے، کیا تم لوگوں نے انہیں دیکھا؟ وہ اسرائیلی زبان میں پوچھ رہا تھا۔ ہریرہ نے اسے قدرے چونک کر دیکھا۔ ابوبکر اسرائیلی زبان بھی بول لیتا تھا، اسے معلوم نہ تھا اور اس کا انداز اتنا دوستانہ کیسے تھا۔ اس جانب آج صرف 5 مقامی لوگ آئے تھے، جن میں سے 4 کو پکڑ لیا ہے اور 1 کو مار دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا جواب سن کر ہریرہ کی رگیں تن گئی۔ مجھے یقیناً کسی کے لیے ہیڈ کوارٹر فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں میں سے کسی نے ان 3 لڑکیوں کو یہاں دیکھا ہے تو ابھی بتاؤ، تمہارے مجاہد دوستوں نے پکڑا ہوگا۔ کسی نے کہا لگاتے ہوئے کہا، وہ ایسا نہیں کر سکتے، ان کے پاس مزید قیدی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ معلومات تم ہمیں ان سب کے سامنے کیوں دے رہے ہو؟ یہ تمہاری زبان نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، صبح تک تمہارے دوستوں کی اطلاع دے دیتا ہوں۔ وہ امریکی لڑکیاں ہیں، انہیں کچھ ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ راستہ چھوڑو، مجھے انہیں واپس لے کر جانا ہے، وہ ہنو سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اور آئی ڈی ایف کے جوانوں نے آگے بڑھ کر ابوبکر کو ہاتھ میں پکڑی بندوق کی پشت سے چند ضربیں لگائی۔ اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ معاویہ اسے بچانے آگے گیا، اس کی بھی درگت بنا دی گئی۔ ہریرہ ساکت و صامت وہاں کھڑا رہ گیا۔ وہ ابوبکر کی مدد کو آگے نہیں بڑھ سکا۔ ایک فلسطینی لڑکا آئی ڈی ایف کے جوانوں کے ساتھ اتنے دوستانہ مراسم رکھے ہوئے ہے، اور غضب یہ کہ وہ اس سے بھی دوستانہ مراسم رکھے ہوئے تھا جو یہاں اسے اس بے بسی سے نکالنے کو آئے تھے۔ ابوبکر انہیں اسرائیلی زبان میں گالیاں دے رہا تھا۔ وہ سب پیچھے ہٹے اور ان سب نے تضحیک آمیز نگاہوں سے ان چاروں کو دیکھا۔ اگر ایسے ہی جانے دیتا تو تمہارے دوستوں کو علم ہو جاتا کہ تم موساد ایجنٹ ہو۔ امید ہے زیادہ چوٹ نہیں لگی ہوگی۔ اس سپاہی کے انداز میں ہتک سی ہتک تھی، اور ہریرہ یلماز منہ کھولے ابوبکر کو دیکھ رہا تھا۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب چلے گئے۔ ماریا جو ہونک بنی کھڑی تھی فوراً سے ان کی مدد کو آگے بڑھی۔ ہریرہ کو بھی بلایا، لیکن وہ یوں کھڑا رہا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ ابوبکر نے چونک کر اسے دیکھا، وہ صدمے میں لگتا تھا۔ ہم انہیں بچا لیں گے ہریرہ، پریشان مت ہو، وہ قیدی بنائی گئی ہے اور میرا خیال ہے وہ صبح تک کسی وارننگ کے ساتھ واپس کر دی جائیں گی۔ ہریرہ سر ہلا کر واپسی کی راہ ہو لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کسی کی مدد نہیں کی۔ ماریا کو سخت برا لگا۔ اس نے ہریرہ کو آواز بھی لگائی لیکن وہ نہیں رکا۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے بڑبڑا کر ان دونوں کو کھڑا ہونے میں مدد دی۔ وہ تینوں بھی واپسی کی راہ ہو لیے۔ ہریرہ انہیں کیمپ سے دور ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھا آسمان کی جانب دیکھتا مل گیا۔ میں اسے لاتی ہوں، ماریا کہہ کر اس کی جانب بڑھی۔ وہ دونوں بھی ساتھ ہو لیے۔ اس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں بتائے گا ماریا خانم، وہ بہت پرسکون قسم کا انسان ہے، جب مسئلہ خود حل کر سکتا ہو تو کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا۔ ساتھ چلتے ہوئے ابوبکر ماریا کو بتا رہا تھا۔
ابوبکر تم کچھ دیر پہلے کون سی زبان میں بات کر رہے تھے؟ میں ہر عربی زبان جانتی ہوں، لیکن وہ عربی زبان نہیں تھی، وہ اسرائیلی زبان عبرانی تھی۔ فلسطینی اور اسرائیلی زبان میں فرق کیا ہے؟ فلسطینی اور اسرائیلی زبان میں مختلف فرقات ہے۔ فلسطینی عموماً عربی بولتے ہیں جبکہ اسرائیلی لوگ عبرانی زبان بولتے ہیں۔ عربی زبان فلسطینیوں کی مادری زبان ہے اور اس کا تعلق عربی زبان کے عالمی ثقافتی وراثت سے ہے۔ اسرائیلی زبان عبرانی بھی سامی زبانوں کے حصے میں آتی ہے، لیکن یہ اسرائیل کے خصوصی ثقافتی مرکز پر مبنی ہے۔ عبرانی میں ہماری ابراہیمی زبان کے حروف تہجی استعمال ہوتے ہیں، جبکہ عربی کی تاریخ میں قرآن پاک کی اہمیت ہے اور اسی کے حروف تہجی استعمال ہوتے ہیں۔ ابوبکر نے سادگی سے کہا۔ وہ تینوں ہریرہ تک پہنچے۔ تم اتنے روڈ ہو، مجھے معلوم نہ تھا۔ تمہارے دوستوں کو مدد کی ضرورت تھی اور تم منہ اٹھا کر یہاں آ گئے۔ چلو میرے ساتھ اور ان دونوں کی مرہم پٹی کرو۔ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہریرہ نے کٹیلی نگاہوں سے ابوبکر کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر خراشیں تھیں۔ سر کے ایک جانب سے خون بہہ رہا تھا، پر یقیناً اسے درد نہیں ہو رہا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ تم ایسے اچانک ناراض سے کیوں لگ رہے ہو؟ ماریا کو جواب چاہیے تھا۔ ہریرہ نے اٹھتے ہوئے استہزائیہ ہنستے ہوئے ابوبکر کو دیکھا اور پھر وہ جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا اور جمے ہاتھ کا ایک تگڑا مکہ اس کے جبڑے پر دے مارا۔ ابوبکر لڑکھڑا کر مٹی پر جا گرا۔ معاویہ آگے بڑھا اور ہریرہ کو ہوش دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس سے خود کو چھڑوا کر ابوبکر کی جانب بڑھا۔ تم گھٹیا انسان، موساد کے لیے کام کرتے ہو اور ہمارے سامنے اپنے لوگوں کا رونا روتے ہو۔ کیا یہ تھی تمہاری ساری سچائی؟ ہریرہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ بے بسی اور غصے کی ملی جلی حالت میں اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھیجتے ہوئے اسرائیلی زبان میں چیخ رہا تھا، اور ابوبکر اپنی جگہ سے ہل نہ سکا، جیسے وہ پتھر کا بن گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایک ایسا سکوت جو طوفان سے پہلے کی خاموشی کی مانند تھا۔ ہریرہ نے وہ سب سن لیا تھا، وہ سب اسے معلوم ہو گیا تھا۔ وہ واقعی حرکت نہ کر سکا۔ کیا تم عبرانی زبان جانتے ہو؟ وہ سکتے میں تھا۔ ہاں جانتا ہوں، اگر نہ جانتا تو ان دونوں کی طرح تمہاری مرہم پٹی کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا۔ کسی سے کچھ مت کہنا ہریرہ، میں تمہاری منت کرتا ہوں۔ اٹھنے کی کوشش میں ہلکان ہوتا کہہ رہا تھا۔ ہریرہ پھر سے اس کی جانب بڑھا اور اسے کالر سے گھسیٹ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تم نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمارے اعتماد کے ساتھ کھیلا۔ کیا تمہیں اس بات کا احساس بھی ہے تم نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا؟ ابوبکر، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ ہریرہ، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک مقصد ہے جسے تم سمجھ نہیں سکتے، ابوبکر نے آہستہ سے کہا، لیکن ہریرہ نے اس کے الفاظ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مقصد؟ کیسا مقصد؟ کیا مقصد اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ تم اپنے لوگوں کو بیچ دو؟ ہریرہ نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ ابوبکر کے دل پر ہریرہ کے الفاظ نشتر کی طرح چبھ رہے تھے، وہ آگے سے کچھ بول نہ پایا۔ صبح تک وہ تینوں لڑکیاں ہمارے یہاں کیمپ میں ہونی چاہیے، ابوبکر بن وائل، اور میں تمہیں اس دھوکے کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے کہہ کر ابوبکر کو گرانے والے انداز میں چھوڑا۔ وہ گر جاتا اگر معاویہ اسے نہ پکڑتا۔ معاویہ کو ہریرہ کی حرکت پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ کبھی بھی اپنے کراٹے میں براؤن بیلٹ ہونے کا عملی مظاہرہ اپنے دوست پر نہ کرتا اگر وہ جاتے جاتے ابوبکر کو گالی دے کر نہ جاتا۔ ہریرہ نے انگریزی میں بے حد غصے میں ابوبکر کو گالی نکالی اور معاویہ نے جاتے ہوئے اسے گردن سے پکڑ کر اپنی جانب گھمایا اور اس کے چہرے پر ویسا ہی مکہ جڑ دیا۔ مشتعل ہریرہ نے بھی پھر اس سے نہیں بخشا۔ ابوبکر ان دونوں کو چھڑانے آگے آیا اور ہریرہ نے اس پر پھر سے غصہ اتارا، اور معاویہ نے ہریرہ پر۔ ہریرہ اندوز سے لڑ رہا تھا، لیکن ابوبکر پلٹ کر اسے نہیں مار رہا تھا۔ ماریا ہکا بکا ان تینوں کو دیکھ رہی تھی جو آپس میں گتھم گتھا ہو گئے تھے، اور وہ وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ وہ کسی صورت ان تینوں کے قریب جا کر ان کو روکنے کے حق میں نہ تھی، لیکن جب معاویہ نے ہریرہ کو ڈبل کک ماری اور وہ تیزی سے ایک پتھر پر گر کر اپنا سر کھلوا بیٹھا تو وہ جارحانہ انداز میں ان تینوں کی جانب بڑھی اور ان تینوں کے درمیان میں آ گئی۔ میرے راستے سے ہٹے خانم! ہریرہ کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے ٹھنڈے انداز میں ماریا سے کہا، اور جواباً ماریا نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ ہکا بکا سا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھے گیا۔ ہریرہ کی غلطی نہیں ہے خانم، ابوبکر کہتا ہوا آگے آیا، لیکن دوسرا تھپڑ اس کے گال کی زینت بنا۔ وہ ہونک بنا کھڑا رہا۔ معاویہ بھی جیسے ہوش میں آیا۔ آپ میرے دوستوں پر اس طرح ہاتھ نہیں! ماریا نے الٹے ہاتھ کا ایک تگڑا تھپڑ اسے بھی دے مارا۔ کیا یہ وقت ہے اس طرح کے اسٹنٹ کر کے خود کو تھکانے کا؟ آخر مسئلہ کیا ہے جو یہ وارم اپ کر رہے ہو؟ ادھر وہ لڑکیاں جو نہ جانے کس مصیبت کو گلے لگا بیٹھی ہے، اور یہاں تم تینوں نے اپنی رائل رمبل لگا دی ہے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم تینوں میں سے کوئی ان کی مدد میں دلچسپی نہیں رکھتا اور ڈاکٹر جوزف سے بات کروں، یا اگلے 10 منٹ میں تم لوگ مجھے اپنا پلان سمجھانا پسند کرو گے؟ خانم دیکھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اتنی تنظیم دینے کی۔ جو عزت
جو عزت تھی کچھ دیر پہلے دیکھ چکی ہوں۔ وہ ان تینوں کو 2 کوڑی کا کر رہی تھی۔ آپ آرام کریں، میں آپ کو صبح تک کوئی مثبت جواب دیتا ہوں۔ مجھے عمار بن یوسف سے ملاقات کرنی ہے ابھی۔ ابوبکر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ نہیں آئے گا، مجھے لے جاؤ اس کے پاس، وہ نہیں ملے گا، منع بھی نہیں کرے گا۔ ابوبکر خاموش ہو گیا۔ ماریا کیمپ میں چلی گئی اور وہ تینوں وہاں خاموشی سے بیٹھے رہ گئے۔ مجھے اسرائیلی زبان سمجھ نہیں آتی، اسی لیے سیدھے سیدھے اس سارے ڈرامے کا مقصد بتاؤ، ماویہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ایک کے سر سے خون نکل رہا تھا تو ایک کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا، ایک کے ہاتھ کی پشت چھلنی ہو گئی تھی تو دوسرا اپنی کوہنی پر لگے زخم دیکھ رہا تھا۔ وہ ان دونوں کی خاموشی سے کافی کچھ اخذ کر چکا تھا، لیکن وہ اس پر مہر ان دونوں کے کچھ کہنے کے بعد ہی لگانا چاہتا تھا۔ ہریرہ خاموشی سے اٹھ کر میڈیکل کیمپ کی جانب چلا گیا۔ باقی دو کو بھی اٹھنا پڑا۔ مرہم پٹی کروانے کے بعد وہ صبح تک اسی ٹیلے پر ایسے ہی بیٹھے رہے۔ غزہ کی روزمرہ شروع ہوئی اور لوگ کھانے کی تلاش میں ورلڈ سینٹرل کچن کے کیمپ کی جانب جا رہے تھے۔ اسی لمحے ماریا اپنے کیمپ سے باہر آئی اور ان تینوں کو اندر آنے کا کہا۔ وہ تابعداری سے اٹھے اور اس کے پیچھے اندر چل دیے۔ چپ چاپ یہ کھانا کھاؤ اور پھر ہم ان تینوں کی تلاش میں نکلیں گے۔ آدھے گھنٹے بعد عمار آئے گا، ابوبکر نے کہا اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بھی خاموشی سے بیٹھ گئے۔ بھوک نے مت ماری ہوئی تھی اور ممکن تھا کہ وہ پھر سے لڑنا چاہے، اسی لیے کھانا بہتر تھا تاکہ کچھ تو طاقت ملے۔ جب یہاں سے باہر نکلو تو سارے مسائل فکس کر کے نکلنا، وہ سنجیدگی سے کہتی باہر نکل گئی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسے ورلڈ سینٹرل کچن کے کیمپ سے وہ باہر آتا نظر آیا۔ وہ اسی کی جانب بڑھ گئی۔ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ رکا اور سارے کیمپ میں نظر ڈالی کہ وہ کہاں سکون سے بات کر سکتے ہیں۔ کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں وہ آرام سے بات کر پاتا۔ چاہ نہ چاہ اسے ساتھ لیے وہ قریبی بنکر میں آ گیا۔ ماریا ارد گرد غور سے دیکھ رہی تھی، شاید وہ کسی بنکر میں پہلی مرتبہ آئی تھی۔ اچھی طرح دیکھ لے، آپ یہاں واپس نہیں آئیں گی۔ اسے چونک کر عمار کو دیکھا جس نے اپنے چہرے سے خفیہ اتار دیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، وہی کم عمر لڑکا جو مسکراتا کم تھا اور گلٹ میں زیادہ رہتا تھا، بالکل بھی نہیں بدلا تھا۔ اس کے تنے ہوئے چہرے پر رات سے پھیلا تناؤ کچھ کم ہونے لگا۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ عمار نے اسے غور سے دیکھا اور پھر بیٹھنے کا کہا۔ وہ ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کے جانے کے بعد حکومت کو میرا کٹا ہوا سر درکار تھا اور اس پر خاصا انعام بھی رکھا گیا تھا۔ مجبوراً مجھے یہاں غزہ آنا پڑا، اور تم یہاں آ کر بھی خوش نہیں ہو۔ کیا تم ٹھیک ہو عمار؟ ماریا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ یہاں صورتحال زیادہ گمبھیر ہے ماریا خانم، وہاں خانہ جنگی تھی اور یہاں نسل کشی ہے۔ وہاں کھانے کو ملتا تھا، آزادی نہیں تھی، پر اپنا ملک قائم تھا۔ یہاں کے لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے ساتھ آئے تینوں لڑکیوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ابوبکر نے مذاکرات شروع کیے۔ وہ نہیں چونکا جب سے IDF کے پاس سے واپس آئے ہیں اور ہریرہ لڑ رہے ہیں۔ عمار پہلی مرتبہ چونکا۔ کیا وہ لڑکا ہریرہ اسرائیلی زبان جانتا ہے؟ ہاں، رات کو لڑتے ہوئے وہ اسی زبان میں ابوبکر سے کچھ کہے جا رہا تھا۔ ان کا لڑنا بنتا ہے پھر؟ ایسا کیا ہے؟ ابوبکر موساد کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ ماریا کے چہرے پر حیرت در آئی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی عمار نے کہا، جو آپ سمجھ رہی ہے ویسے نہیں۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ وہ ایک ڈبل ایجنٹ ہے، اصل میں حماس کے لیے کام کرتا ہے اور موساد کو یہاں کی غلط معلومات دیتا رہتا ہے، اور موساد ایک ایسے لڑکے کی معلومات پر بھروسہ کیسے کر لیتی ہے جس کی ساری فیملی کو اس نے نشل کشی میں مار دیا ہو۔ وہ ابھی سے نہیں 20 سال کی عمر سے ایسے ہی کام کر رہا ہے۔ موساد کو لگتا ہے کہ انہوں نے ابوبکر کا برین واش اچھے سے کر دیا ہے، لیکن انہیں غلط لگتا ہے۔ انہیں لگا تھا کہ ابوبکر فیملی کے کھونے پر ان کے لیے مثبت ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن ابوبکر نے انہیں وہ سارا نقصان پیسوں کے ذریعے پورا کرنے کا کہا۔ ابوبکر کو دکھ نہیں ہوا۔ وہ اس وقت ٹوٹا ہوا ہے ماریا خانم، آپ اسے کلپرٹ مت سمجھیے گا۔ وہ یہاں کے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے۔ اس وقت بہت سے لوگوں کو یہاں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ وہ پیسے کو ایسے کام میں لا سکتا ہے۔ اگر وہ پکڑا گیا تو کیا ہوگا؟ مار دیں گے۔ اس سے زیادہ وہ چاہتا ہی کیا ہے؟ ماریا زمین کو گھورتی رہ گئی۔ آپ ٹھیک ہے؟ عمار نے ماریا سے پوچھا۔ یہ اس سیرین لڑکے سے مختلف تھا جو اسے ہر حال میں سیریا سے نکالنا چاہتا تھا۔ یہاں وہ خود قیدی بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ ماریا نے ترہم سے اسے دیکھا اور وہ نظر پھیر گیا۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ عمار نے چونک کر اسے دیکھا۔ لا، آپ کو میری حالت پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں خوشحال ہوں، دیکھے کھا پی رہا ہوں اور خوفزدہ بھی نہیں ہوں۔ خوفزدہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہو۔ تمہارے پاس کیا ہے عمار؟ وہ لاجواب ہو گیا۔ مجھے ایک فیور چاہیے خانم۔ آخر کار اسے کہنا ہی پڑا۔ ماریا اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہو زینب میری بہن، اسے روس لے جائے۔ مجھ پر یقین کر رہے ہو؟
اپنا سب سے قیمتی اثاثہ آپ کو تھما رہا ہوں، شاید اسے یقین کرنا ہی کہتے ہیں۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں زینب کا خیال رکھنے کی کوشش کروں گی، یہ آدم کا نمبر ہے، زینب شیخ کے پاس رہ رہی ہے، آپ ان دونوں سے رابطہ کر سکتی ہے۔ اس نے ایک چھوٹی سی چٹ اس کی جانب بڑھائی۔ کسی نے بڑے شوق سے دعا کی تھی کہ میں کبھی سیریا واپس نہ جاؤں، کسی نے بڑے شوق سے آپ سے دوبارہ ملنے کی دعا بھی کی تھی۔ خیر آدم اسے مصر لے کر آئے گا، آپ کو واپس سیریا جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں مانتی، وہ حیرت سے کہہ رہی تھی۔ آپ کو ماننا بھی نہیں چاہیے، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں واپس آ گئی تھی۔ کیا تم لوگوں کے مذاکرات کامیاب ہوئے؟ وہ ان تینوں سے پوچھ رہی تھی۔ معاویہ نے اس بات میں سر ہلایا کہ مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ آپ سب یہیں پر انتظار کریں، میں ان تینوں کو لانے کا بندوبست کرواتا ہوں، میں ساتھ چلوں گا۔ ہریرہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عائزہ صحیح سلامت واپس آئے گی، وعدہ کر رہا ہوں، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ بھروسہ کرنے لائق کچھ بچا ہی نہیں ابوبکر، وہ لب بھیج کر باہر چلا گیا۔ دوستوں پر اتنی جلدی بے اعتمادی ظاہر نہیں کرتے۔ ابوبکر کے چلے جانے کے بعد ماریہ نے آہستہ سے اسے کہا۔ رات گئے تک ابوبکر کا انتظار ہوتا رہا، لیکن وہ نہیں آیا، پر قریبی علاقوں سے نقل مکانی کرتے لوگ وہاں پناہ لینے کو آ پہنچے۔ ساری کلفت کے باوجود وہ تینوں ان سب کو ایڈجسٹ کرنے میں رضاکاروں کا ساتھ دینے لگے۔ ڈاکٹر جوزف جو کافی دیر سے کسی کو تلاش کر رہے تھے اور وہ تینوں ان سے بچتے پھر رہے تھے کہ کہیں وہ ان سے رچل کے بارے میں دریافت نہ کریں۔ مس جرنلسٹ، کیا آپ 2 منٹ کے لیے میری بات سنیں گی؟ ماریہ ایک عورت کے ساتھ اس کا بستر ٹھیک کروا رہی تھی تاکہ وہ وہاں اپنے نومولود بچے کو لٹا سکے کہ ڈاکٹر جوزف اس تک آئے۔ ماریہ نے دعا کی کہ وہ اس سے کچھ نہ پوچھے۔ جی ڈاکٹر، بالکل، وہ مسکرا کر اٹھی اور ان کے ساتھ کیمپ سے باہر نکل آئی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کیمپ میں کچھ غیر معمولی ہے؟ ماریہ اس غیر معمولی کو سمجھ گئی تھی، پھر بھی اس نے سارے کیمپ کو ایک نظر دیکھا۔ غزہ کا معمول یہی ہے، آپ کو کیا غیر معمولی لگا؟ اس نے قطعی لاپرواہی کا اظہار کیا۔ مجھے آپ کے ساتھ آئی بچی اور اس کی سہیلیاں نظر نہیں آ رہی، وہ سب کہاں ہیں؟ ارے وہ تو صبح سے ہسپتال میں ہی ہے، کل ہی عائزہ نے رچل اور اینا کو اپنی مدد کرنے کا کہا تھا، وہ تینوں وہیں ہوں گی۔ میں ہسپتال سے ہی آ رہا ہوں ماریہ نے قدرے خشمگین نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ایسا ہے، وہ شاید کھانا کھا رہی ہو، میں ورلڈ سینٹرل کچن کے کیمپ میں چیک کرتی ہوں، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ کیا وہ کسی مصیبت میں ہے؟ ان کی سنجیدہ آواز آئی تھی۔ وہ تینوں رات تک آ جائیں گی ڈاکٹر، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ کہاں ہے؟ نہیں معلوم، اس نے بالآخر کہہ دیا۔ زندہ ہے؟ زندہ ہوں گی، ڈاکٹر جوزف پریشان نہیں نظر آنے لگے۔ رچل ٹھیک ہوگی ڈاکٹر جوزف، ابوبکر بات کرنے گیا ہے، باقی 2 بھی ہماری ذمہ داری ہیں۔ ماریہ، آپ یہاں کب تک ہیں؟ ماریہ نے بات بدل لی۔ اگلے ہفتے میری ٹیم واپس جائے گی اور ساتھ ہریرہ کو بھی ایڈجسٹ کروں گی۔ آپ کا کب تک کا پلان ہے؟ ابھی تو کچھ نہیں پتا، ہم یہاں واپس جانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ڈونٹ ٹیل می، آپ یہاں شہید ہونے آئی تھی؟ میں بس یہاں ان لوگوں کے لیے آئی تھی جو مجھے یہاں دیکھنا چاہتے تھے۔ کیا آپ کو وہ لوگ مل گئے؟ نہیں، 3 دن پہلے کی بمباری میں وہ لوگ مارے گئے، مجھے سن کر افسوس ہوا۔ یہ لڑکیاں واپس آئی تو ان کے کان کھینچوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ وہ دونوں الگ الگ سمتوں میں چلے گئے۔ اس تنگ و تاریک جگہ پر انہیں کیوں لایا گیا، اس بارے میں کسی نے ان سے کچھ نہ کہا تھا، لیکن سامنے دیوار پر ایک اسکرین تھی جس پر وہ باری باری کسی قیدی پر جسمانی تشدد کرتے نظر آ رہے تھے۔ 3 گھنٹے ایک منظر چلتا رہا جہاں ایک قیدی کو کرسی پر باندھ کر رکھا گیا تھا، ایک فوجی لوہے کے راڈ سے اس کے پیروں پر ضربے لگا رہا تھا اور اس قیدی کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھی، اس کے پیروں سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ وہ تینوں اگر وہ منظر نہ بھی دیکھتی تب بھی اس قیدی کی چیخوں سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ پھر ایک قیدی کی چاقو سے زبان کاٹنے کی ویڈیو کئی گھنٹوں تک ریپیٹ پر چلتی رہی۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر عائزہ کی حالت خراب ہو گئی تھی، اسے قے آ رہی تھی۔ قیدی کی چیخیں اور اس کے منہ سے نکلتا ہوا خون انتہائی خوفزدہ کرنے والا تھا۔ ایک قیدی کو تنگ کمرے میں بند کر کے درجہ حرارت بڑھا دیا گیا تھا۔ جو اس قیدی کی حالت خراب ہوتی گئی، اینا کو پسینہ آنے لگا اور پسینے سے شرابور ہونے لگی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی اور وہ پانی کی کمی سے بے حال ہو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اینا بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس سے ملتی جلتی کئی ویڈیوز وہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں دیکھ چکی تھی اور کسی منظر پر رو بھی دیتی تھی۔ ان کے کمرے کا درجہ حرارت کافی کم تھا اور اس وقت وہ تینوں سردی کے مارے ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا ایک دن گزر گیا، ہمیں یہاں ان کی قید میں اب تو زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نہ جانے کیا چاہتے ہیں۔ اس تہہ خانے میں رچل کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے کسی طرح اینا کو پرسکون کر لیا تھا، وہ اس وقت ان دونوں کے درمیان دبکی بیٹھی تھی۔
اس دنیا میں سب سے بے صبر انسان کون ہے رچل؟ آئزہ نے اس کاٹ کھانے والی خاموشی کو توڑا۔ میں یہ نہیں کہوں گی مرتا ہوا وہ انسان جس کی حالت مجھ جیسی ہو۔ پھر تم کیا کہو گی؟ تمہارے نزدیک اس دنیا میں سب سے بے صبر انسان کون ہے؟ میرا خیال ہے ریڈرز اس دنیا کی سب سے بے صبری مخلوق ہے۔ ریڈرز کہانی کو جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کے انجام تک پہنچ سکے، اسی لیے وہ تیزی سے پڑھتے جاتے ہیں تاکہ کہانی کے کلائمیکس یا اختتام کو جان سکے۔ یہ ایک لکھاری کو اسپیس نہیں دیتے۔ میں اختلاف رکھتی ہوں۔ میرے نزدیک اس دنیا میں سب سے بے صبری وہ مخلوق ہے جو ہسپتال کے بستر پر پڑی ہوتی ہے۔ مریض جلد از جلد ٹھیک ہونا چاہتے ہیں اور ایک پروسیس سے گزرنا نہیں چاہتے۔ میں تم دونوں سے اختلاف رکھتی ہوں۔ میرے نزدیک دنیا کے سب سے بے صبری مخلوق وہ ہے جو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر آدھی بات سنتی ہے اور سوشل میڈیا پر بنا حقائق جانے واویلا مچا دیتی ہے۔ لکھاری کو اپنی قاری کو خوش رکھنا پڑتا ہے اور کسی کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے۔ رچل اپنے پوائنٹ پر ڈٹی رہی۔ بیماری کی آخری سٹیج پر پہنچے مریض کو ہر پل ہمت دلانا پڑتی ہے اور کسی کو ہمت دلانا بہت مشکل کام ہے۔ آئزہ بھی پیچھے نہ ہٹی۔ عوام کی بکواس سنتے رہنے کے باوجود آپ کو اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اور ہر وقت کسی سے اچھا اخلاق رکھنا بہت مشکل ہے۔ اینا بھی اپنا موقف ان پر واضح کرتی رہی۔ دیکھو ریڈرز، دیکھو مریض، دیکھو عوام، اور وہ تینوں اس لڑائی میں اس قید خانے کو بھول جانا چاہتی تھی جہاں وہ سردی سے ٹھٹر رہی تھی اور نفسیاتی طور پر ٹارچر کی جا رہی تھی۔ وہ قدیم مٹی سے بنی عمارت کے اندرونی حصے میں موجودہ ایک کمرہ تھا جہاں وہ مذاکرات کے لیے لایا گیا تھا۔ کمرے کی دیواریں پرانی اور کھردری تھیں۔ چھت سے ایک مدھم بلب سا لٹک رہا تھا جو کمرے کو دھندلی روشنی میں ٹہلا رہی تھی۔ کمرے کے درمیان میں ایک لمبی میز رکھی ہوئی تھی جس کے دونوں طرف کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ ابوبکر کمرے میں داخل ہوا تو دوسری جانب موجود ایجنٹس اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کی شخصیت میں اعتماد اور وقار جھلک رہا تھا۔ اس نے سادہ مگر اچھا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی واضح بتاتی تھی کہ وہ اپنے دوستوں کو لیے بنا نہیں جائے گا۔ موساد کی جانب سے آئے 3 ایجنٹس کے چہرے سخت اور بے لچک تھے۔ ان کے سامنے میز پر ایک فائل رکھی ہوئی تھی جس میں ان کے مطالبات درج ہیں۔ وہ ابوبکر کی طرف بغور دیکھتے رہے اور اسے پرکھنے کی کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اپنی نشست سنبھال کر بیٹھ گیا۔ وہ فائل اٹھا کر مطالبات پڑھنے لگتا ہے کہ سارے صفحے پر صرف ایک ہی مطالبہ درج تھا: عمار بن یوسف۔ ابوبکر کی آواز اس کمرے میں گونج سی گئی۔ تم ہوش میں ہو؟ وہ غصے سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں یہاں مذاکرات کے لیے اس لیے آیا کہ میرے قیدی بے گناہ ہیں اور انہیں بغیر کسی جرم کے قید میں رکھا گیا ہے۔ میں کسی قسم کی پرزنر ایکسچینج ڈیل کو نہیں مانتا۔ دیکھو، اگر تمہیں ان لڑکیوں کو بازیاب کروانا ہے تو ہماری یہ بات مان لو اور اس سیرین لڑکے کو ہمارے حوالے کر دو۔ سودا برا نہیں ہے۔ وہ ویسے بھی کون سا اس سرزمین سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ ہرگز نہیں مانے گا۔ تم اس کے لیے جال بچھاؤ۔ وہ ایک عام لڑکا ہے۔ اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے تم لوگ؟ ہاں، وہ ہمارے لیے واقعی عام ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو اسے مار دیتے، لیکن وہ امریکہ کے لیے خاص ہے کیونکہ امریکہ سعودیہ کے لیے خاص ہے اور سعودیہ شامی باغیوں کے لیے خاص ہے۔ وہ لڑکا واپس ان باغیوں کو چاہیے۔ تمہارے خیال سے میں عمار بن یوسف کو واپس ان باغیوں کو دے دوں گا تاکہ سیرین اور روسی حکومت اسے ڈھونڈ کر مار دے؟ فی الحال یہ آخری حل ہے، ورنہ سمجھو وہ لڑکیاں کبھی غزہ آئی ہی نہیں تھی۔ ابوبکر کسی قیمت پر یہ سودا نہ مانتا اگر دوسری جانب وہ 3 لڑکیاں نہ ہوتی جن کو وہ بچانا چاہتا تھا۔ کم از کم وہ تینوں درمیان میں نہ آتی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ وہاں سے بنا کسی نتیجے کے اٹھ کر آ گیا۔ وہ جب تک ایسا فیصلہ نہیں سنائے گا وہ اسے آئزہ، اینا اور رچل واپس نہیں کریں گے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ خالی ہاتھ واپس کیمپ میں آ گیا۔ آج کل تو گرمی بھی شدت سے پڑنے لگی ہے۔ ارے ابوبکر! کوئی اس کے قریب سے گزر رہا تھا۔ وہ رکا۔ کیا تم رچل وغیرہ کو واپس لائے؟ وہ رکا اور حیرت سے کہنے والے کو دیکھا۔ دماغ پر زور ڈالا تو یاد آیا یہ رچل کے والد ہے اور آئزہ ان کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہے۔ ابھی بات چیت چل رہی ہے ڈاکٹر، لیکن وہ محفوظ ہے۔ آپ مجھے تھوڑا سا وقت مزید دیں۔ وہ اس سے زیادہ وضاحت نہیں دے سکا اور آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر جوزف غزہ میں پہلی مرتبہ اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہوئے تھے۔ ابوبکر جلد از جلد عمار بن یوسف سے ملنا چاہتا تھا۔ کیمپ کے باہر ہی اسے ماریا ٹہلتی ہوئی نظر آئی۔ بندہ ان خاتون سے کم از کم جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ سرد آہ بھرتے ہوئے آگے کو آیا۔ ماریا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ پریس کی جیکٹ ہاتھ میں تھامے وہ اس کی جانب آئی۔ اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ابوبکر نے ساری روادات سنا دی۔
تمہیں لگتا ہے عمار مان جائے گا؟ وہ حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ان سب کی یہاں آمد غزہ کے جوانوں کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ عمار کے سامنے صورتحال رکھی گئی اور اس نے ابوبکر سے ڈیل ماننے کا کہا، لیکن عمار تم میری فکر مت کرو بکر، البتہ اپنے دوستوں کے سامنے یہ شرط رکھو کہ وہ واپس اپنے ملکوں کو لوٹ جائیں گے۔ اگر وہ تم سے وعدہ وغیرہ کرتے ہیں تو تم مجھے ان کے حوالے کر دو۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا عمار، ہم کوئی دوسرا راستہ نکالتے ہیں۔ کئی راستے نکال لیں گے بکر، لیکن ابھی وہ لڑکیاں بازیاب کروانا ضروری ہے۔ تمہارے منع کرنے کے باوجود اسرائیلی فورسز انہیں ٹارچر کر رہی ہوں گی۔ میں نہیں چاہتا وہ لڑکیاں کسی قسم کے نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو۔ جتنا آسانی سے معاملہ حل ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ تم واقعی ایسا کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، اور زندگی رہی تو تمہارے شہر میں واپس آؤں گا، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اور زینب؟ مجھے نہیں معلوم یہاں سے شام واپس جاؤں گا یا سیدھا سعودیہ کے بادشاہ کے پاس، اسی لیے زینب کی ذمہ داری ماریہ خانم کے سپرد کر دی ہے۔ وہ مان گئی ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میری بات مان لیا کرتی ہے، پھر بھی تم ان سے اچھے سے پیش نہیں آتے۔ انہیں میں ایسا ہی اچھا لگتا ہوں۔ اچھا بن گیا تو وہ کس کو کہیں گی؟ مسکراتے رہا کرو۔ ابوبکر ہنس پڑا۔ وہ نہیں ہنسا، بس آگے کی پلاننگ کرتا رہا۔ اسے معلوم تھا ایک نہ ایک دن ابوبکر کو ایسے استعمال کیا جائے گا، اور آج وہ دن آ ہی گیا تھا۔ وہ باغی تھا، اس کی ایک آنکھ ہمیشہ اپنے دشمن پر ہوتی تھی، اور اب وہ واپس سیریا جانے کے لیے تیار تھا۔ اگلے 2 دن بھی اسی طرح مذاکرات میں گزر گئے۔ ابوبکر ساری تیاریاں کرتا رہا، اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب انہیں عمار کے بدلے ان قیدیوں کو رہا کروانا تھا۔ جانے سے پہلے میں عمار سے ملنا چاہتی ہوں۔ پلیز ماریہ خانم، اپنا جانا مشکل مت بنائیں۔ میں نے کہا نا، وہ بچ جائے گا، اور پھر دنیا کی کسی جنگ میں وہ آپ سے دوبارہ ضرور ملے گا۔ تم جانتے ہو کہ میں 3-4 ٹنلز کے راستے جان چکی ہوں، اور تم لوگوں کے خفیہ کوڈ بھی۔ یرغمالی بھی رہ چکی ہوں ایک آدھ مرتبہ۔ اب بتاؤ، مزید کوئی مشکل کھڑی کروں یا عمار بن یوسف سے ملوانے لے جاؤ گے؟ ابوبکر اس کی دھمکیوں کے سامنے خاصا بے بس نظر آیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی بنکر میں تھی جہاں چند روز پہلے عمار سے ملنے آئی تھی۔ تم عام باغی نہیں ہو عمار، اپنی گن چیک کرتا وہ رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ مطلب تم بغیر کسی پلاننگ کے نہیں جا رہے، رائٹ؟ بالطبع اس نے تسلیم کیا، لیکن اس مرتبہ خطرہ زیادہ ہے۔ میں ہینڈل کر لوں گا، فکر مت کریں، میرے پاس پلان ہے، اور اگر وہ پلان کام نہ کر سکا تو پھر ابوبکر کے پلان پر کام کر لیں گے۔ تمہیں یقین ہے وہ قابل بھروسہ ہے؟ آپ کو اس بیچارے پر شک کیوں ہونے لگا؟ میرے ہی قریبی پر آپ ایسے ہی شک کرتی ہیں؟ ہاں، تمہارے قریبی جازمہ افروز جیسے جو ہوتے ہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ ابوبکر ڈبل ایجنٹ ہے۔ وہ ایسے انسان کو اپنے سروائیول کے لیے ہر وقت جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس میں برائی کیا ہے؟ جینے کے لیے سب حلال ہے۔ حلال حرام کی بات نہیں ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے وہ دھوکہ نہیں دے گا؟ ہاں، مجھے یقین ہے وہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا جیسا آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کے ساتھ کیا۔ وہ چونکی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیریا کے بعد میں چند دن یوکرین میں بھی گئی، اور پھر ایران میں بھی چند دن گزار کر آئی ہوں، لیکن سیریا والا ایڈونچر کہیں نہیں ملا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ بھی ہنس دیا۔ یہ بندوق دیکھیں، یہ اسرائیل کی ٹاور گن ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس گن کا ڈیزائن بل پپ طرز کا ہے، جس کا مطلب ہے کہ گن کی میگزین اور چیمبر بٹ اسٹاک کے پیچھے موجود ہے۔ اس کی وجہ سے رائفل کا مجموعی سائز چھوٹا ہوتا ہے، جبکہ بیرل کی لمبائی کم کیے بغیر یہ ڈیزائن ہتھیار کو چھوٹا اور کمپلیٹ بناتا ہے، جو شہری جنگ یا قریبی لڑائی کے لیے بہت مفید ہے۔ اور یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ یہ مت کہنا کہ تمہارے کچھ اسرائیلی دوست بھی ہے۔ جب اسرائیلی یہاں بمباری کرتا ہے تو اس کے استعمال کیے گئے اسلحے یا راکٹ میں سے 15% بم پھٹتے ہی نہیں ہیں، اور پھر یہاں کی پولیس، مقامی لوگ اور حماس کے اسپیشل یونٹ اس اسلحے کو اکٹھا کرتے ہیں، مال غنیمت۔ اس اسلحے میں سے بارود نکالتے ہیں اور پھر اپنے ہتھیاروں اور راکٹوں میں ان کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بندوق میں نے رات کو ہی اسرائیلی بارود سے بنائی ہے۔ اس نے ایک بندوق ماریہ کو تھمائی۔ براوو! میں سمجھی یہ سارا اسلحہ ایران اور لبنان سے لایا جاتا ہے۔ جس طرح کا محاصرہ اس وقت غزہ پر ہے، میرا خیال ہے کم نقصان والے ہتھیار، بندوقیں اور راکٹ تو لائے جا سکتے ہیں، لیکن بھاری مقدار میں بارود نہیں لایا جا سکتا۔ یہاں زیر زمین ٹنل میں بیٹھ کر تمہاری یہ ساری معلومات کیسے مل جاتی ہے؟
जिस रास्ते से आप इस टनल में आना जाना कर रही है, थोड़ा गौर किया होता तो क्या ही बात होती मारिया खानम। यहाँ मवासलात का बेहतरीन न सही लेकिन काबिल कबूल एहतमाम मौजूद है। हमारा बैरूनी दुनिया से अपने तरीके से राब्ता कायम है। वो अपना बैग तैयार कर रहा था। तुम्हें ये बैग साथ ले जाने देंगे? ये बैग तो मैं अपने मेहमानों के लिए तैयार कर रहा हूँ। कौन से मेहमान? ये रूस जाकर सोचिएगा। अभी तो आप भी वापस जाने की तैयारी पकड़े। अपनी जान बिला वजह खतरे में नहीं डाल रहा। क्या मतलब? एक तो आप मतलब बहुत पूछती है। आप सब जब गज़ा की सरहद पार करेंगे मैं तभी सरेंडर करूंगा। आह, क्या अबू बकर ने आपको ये बताया नहीं? तुम्हारा ये तरीका पुराना हो चुका है। अमार बिन यूसुफ सीरिया में काम कर सीरिया में काम कर गया था। यकीन माने यहाँ भी यही काम कर जाएगा। और तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। मैं चलती हूँ। और मैं काफ़ी देर से यही सुनना चाह रहा था। मारिया ने खुफगी से उसे देखा। यहाँ से सीरिया जाऊंगी। बहुत खुशी हुई जानकर। मेरी बात मत काटा करो। ओह, मैं भूल गया था। आपके अल्फाज सोने के बराबर है। मैं कैसे काट सकता हूँ? भाड़ में जाओ। बड़बड़ा कर दरवाजे की जानिब बढ़ी। अपना ख्याल रखिएगा, वो सादगी से कह रहा था। तुम भी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। बकर वाइल दरवाजे पर खड़ा था। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब सुन लिया है। अच्छा, तो क्या तुम्हारे दोस्त वापस जाने के लिए राज़ी हो गए? अपने उन दोस्तों के लिए मैं अमार की ज़िंदगी खतरे में डाल रहा हूँ। उन्हें इतना तो मानना पड़ेगा। उम्मीद है अमार का प्लान कामयाब रहेगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे प्लान पर भरोसा नहीं। मैंने तो कुछ नहीं कहा जब अमार ने ज़ैनब की जिम्मेदारी आप पर डाली। हालांकि भरोसा मुझे आप पर भी नहीं। वो आराम से कह रहा था। ओह शुक्रिया, तुम्हारी तारीफ से दिल बाग बाग हो गया। अबू बकर कुछ कहने ही लगा कि दरवाज़ा खुला। क्या ड्रामा लगाया हुआ है? और कितनी मर्तबा कहा है खानम से ऐसे बात मत किया करो। चलो अब जाओ। चलो जाओ अब। अमार ने दरवाज़ा खोलकर दोनों को डपटा। साउंड प्रूफ नहीं है। मारिया को अपनी जानिब देखता पाकर अमार ने वजाहत दी। मारिया उन दोनों को पुरसुकून देखकर हैरान हो रही थी। वो दोनों अपने खानदानों के खानदान जंग में खो चुके थे और इस कदर पुरुम्मीद थे कि नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान खुद ही शर्मिंदा हो जाए। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ। अगला वीडियो इंशाल्लाह आखिरी होगा इस नावल का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, नावल को ज़रूर अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें। आपको नावल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।